نحمده ونستعینه ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں فرمان ہے، ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کام ایمان والوں کا نہیں ہے، اور اس کام کا اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ابھی آپ کے سامنے جس بات کا ذکر کریں گے اس میں یہ ہے، ولا تجسسوا، توہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے کریدنے میں مت لگو۔ ولا تجسسوا، آج ہم کسی کی آمدنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہاں سے لایا؟ آج کسی کے تعلق میں ہم ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، یہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ولا تجسسوا، آپس میں ٹوہ میں مت لگو۔ اور ٹوہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس چیز کو چھپانا چاہ رہا ہے مجھ سے، ہم اس کو اظہار کر رہے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ بنانا چاہتے ہیں، یہی ہے تجسسو، جستجو، یہی ہے ٹوہ میں لگنا، کھوجنا۔ مسئلے کے اعتبار سے عام فہم ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اسی ٹوہ میں، اسی تجسس میں داخل یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص مان لیجئے مجھ سے موبائل مانگا کہ ذرا دیجئے ہم گھر بات کریں گے، ذرا دیجئے ہم کہیں اور بات کریں گے۔ آپ نے اپنے موبائل اس کو دیا، لیکن اس میں آپ نے کال ریکارڈ آن کر دیا اور یہ سوچا کہ ہم بعد میں سنیں گے کہ یہ کیا بولا ہے۔ یہ بھی ٹوہ ہے، یہ بھی تجسس ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص، کوئی بہو ہے، اس کا شوہر، کوئی عورت ہے، اس کا شوہر کہیں باہر ہے، ماں اس کے ساتھ ہے، جو اس بہو کی ساس ہوگی، اس نے کہا ہم اپنے بیٹے سے بات کریں گے۔ اب تو ہائی فائی ہے، پہلے بیچاری عورتیں پڑھی کہاں رہتی تھی، اب تو انٹر سے کم کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کیا، ساس کو بات کرنے دیا اپنے شوہر سے، لیکن یہاں کال ریکارڈ کر دیا کہ دیکھیں میری ساس میرے شوہر سے کیا سب شکایت کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ بھی ٹوہ میں داخل ہے، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ اور کسی کا خط ہے، مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اور دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہا تھا۔ پہلے بزرگوں کا عمل ہی کچھ اور تھا، کچھ اور تھا عمل۔ انہوں نے اپنا منہ کھولا چادر سے اور کہا، میرے بھائی آپ دونوں بات کر رہے ہیں، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سو گئے ہیں لیکن ہم جگے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو ہم سن لیں، تو یا تو ہم یہاں سے ہٹ جائیں یا آپ دونوں یہاں سے ہٹ کے بات کریں۔ کتنا اچھا عمل بتایا ہے۔ اور ہمارا عمل تو یہ ہے کہ ہم اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اگر اپنے سے پتہ نہیں چل پایا تو اس لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ ذرا اس میں پڑھو۔ اور معلوم ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ جس شخص کی عادت یہ ہے کہ کسی چیز کے ٹوہ میں لگنا، کسی چیز کو کریدنا، کنسوئی لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے کان میں شیشہ پگھلا کے بھر دیا جائے گا، یہ ٹوہ میں لگنے کا۔ اللہ نے فرمایا تجسسو، ٹوہ میں مت لگو، کریدو مت۔ اور شیطان تو بالکل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان من الانسان مجری الدم، خون جیسے جیسے چلتا ہے شیطان بھی میرے میں چلتا پھرتا ہے، میرے رگ رگ میں، اور وہ یہ ڈالتا ہے بات۔
شاید وہ ایسا کہا ہوگا، شاید وہ ایسا بولا ہوگا، شاید بات یہ ہوگی۔ اب اگر آدھا سنا تجسس میں نہیں آیا سننے، اس میں کئی نقصان ہے۔ پورا سن لیا، ضرور کہیں بولے گا، غیبت ہوئی۔ آدھا سنا، آدھا نہیں سنا، تو یہ تجسس ہے، برا گمان ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں ہے نہیں، اس کے سننے میں غلطی ہوئی، پھر بھی کہیں کہیں بول رہا، یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تجسسو کا لفظ ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ہے برا گمان کرنے سے ہم بچیں، دوسرا یہ ہے تجسس، ٹوہ میں لگنے سے ہم بچیں، اور تیسرا یہ ہے غیبت اور چغل خوری سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ تینوں عمل سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، خود میرے لیے ہلاکت کا، بربادی کا ذریعہ ہیں۔ رشتہ میں یہ چیز چلا آئے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستی میں یہ چیز پیدا ہو جائے، دوستی ختم ہو جائے گی۔ استاد شاگرد میں یہ چیز پیدا ہو جائے، غیبت کا معاملہ، برا گمان کا معاملہ، تجسس اور ٹوہ کا معاملہ، استاد شاگرد میں وہ تعلق نہیں رہ پائے گا، حاکم اور محکوم میں نہیں رہ جائے گا۔ ہر جگہ یہ فساد، فتنے کا جڑ بنے گا۔ غیبت کرنا، تجسس، ٹوہ میں لگنا اور برا گمان، برا خیال پیدا کرنا، یہ میاں بیوی میں چلا آئے تو پھر گھر اجڑ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ چیز آ جائے تو تفرقہ ہو جائے گا۔ دوستی میں آ جائے، دوستی ختم ہو جائے گی۔ رشتے تعلق میں آ جائے، خاندان میں آ جائے، بٹ جائے گا۔ یہ بہت ہی مہلک اور بہت ہی بری چیز ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ہم سب آئے دن ہر مجلس، ہر چوک چوراہا قریب قریب ان تینوں گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ایمان والوں سے کہا ہے، آمنوا اجتنبوا، بچو، پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، گمان کرنا گناہ ہے، ولا تجسسوا، ٹوہ مت لگو، کریدو مت۔ کسی کو دیکھا، کسی کا عیب، اس پہ پردہ ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ناموں میں سے ایک نام ہے ستار۔ جیسے اللہ کا نام ہے غفار، گناہ معاف کرے گا۔ اللہ کا نام ہے رحمان، رحم کرے گا۔ اللہ کا نام ہے رزاق، روزی دے گا۔ اللہ کا نام ہے قادر، قدرت والا۔ اللہ کا نام ہے وکیل، کام بنانے والا۔ اللہ کا نام ہے نصیر، مدد کرنے والا۔ اللہ کا نام ہے حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ اللہ کا نام ہے قہار، جبار، پکڑ کرنے والا، سختی کرنے والا۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے ستار۔ ستار کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی بدلہ نہ لے۔ ستار کہتے ہیں کہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا، کسی کو چھپا دینا۔ اسی لیے آدمی کو نام رکھنا چاہیے تو اس میں عبد لگا دینا چاہیے، عبد الستار۔ اللہ کا نام ہے ستاری کرنے والا۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے بندوں کے عیب پہ، میرے بندوں کے خرابی پہ تم دنیا میں پردہ ڈال دو، قیامت میں تمہارے گناہ پر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی کے عیب کو کھولیں گے، کسی کے ٹوہ میں لگیں گے، جس کے ذریعہ سے اس کی آبرو پامال کریں گے، اس کے عزت کو نیلام کریں گے، اس کو سماج میں رسوا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ باتیں میرے اندر بھی پیدا فرما دے گا کہ لوگ میرے بھی کوڑے دیں گے، میرے بھی ٹوہ میں لگ جائیں گے، اور میرے عیب پر بھی لوگ ہنسیں گے۔ اور غیبت کا، تجسس کا، گمان کا، یہ قرآن کی آیت امر کا صیغہ ہے۔ آگے جو جملہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ہو جائے معافی مانگ لو،
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سب سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہم توبہ کریں، ہم پرہیز کریں، اپنے آپ کو اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، اور جب گناہ سے بچ جائیں گے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہمیں رحم کرے گا، کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تجسس سے، توہ میں لگنے سے، کسی کے عیب کو کھولنے سے اللہ تعالی ہم سب کا حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔